السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ ناکام ہو کر کے، نامراد ہو کر کے اس کے عذابوں کا مستحق ٹھہرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے نہ صرف کامیاب ہوں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اجر و ثواب بڑی بڑی عبادات کے برابر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چھوٹی نیکی قیامت کے دن روزے کی شکل میں کھڑی ہو، آپ کی کوئی چھوٹی نیکی قیامت کے دن قیام کی شکل میں کھڑی ہو، حج کی شکل میں کھڑی ہو، عمرہ کی شکل میں کھڑی ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں کھڑی ہو، تو آپ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو انجام دیجئے جن کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے حج کے برابر رکھا ہے، جن کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے برابر رکھا ہے، جن کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے صیام و قیام کے برابر رکھا ہے، جن کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر رکھا ہے۔ ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کیجئے جن کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رکھا ہے۔ ان اعمال میں سے، ان کاموں میں سے ایک اہم کام اذان دینا ہے۔ اذان کی فضیلت یہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، اذان کی آواز سننے والی ایک ایک چیز اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ لہٰذا بلند آواز سے اذان دینا چاہیے۔ بلند آواز سے اذان دینا مسنون بھی ہے اور فضیلت کا باعث بھی ہے۔ جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی اذان دینے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جاتا تھا جس کی آواز بلند ہوتی تھی، جس کی آواز تیز ہوا کرتی تھی، اور بلند جگہ سے اذان دلوائی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مؤذن اذان کے مخصوص کلمات حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے دوران دائیں بائیں گھومتا بھی ہے، اور یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا رہا ہے تاکہ اذان کی آواز ہر سمت میں پہنچ جائے۔ اور جب سے لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد ہوئی ہے، تیز آواز کی مشین ایجاد ہوئی ہے، مسلمانوں نے اس کو غنیمت جانا اور اذان میں، اجتماع میں، پروگراموں میں اور اس طرح کے دیگر نیک کاموں میں اس کو استعمال میں لانے لگے۔ اذان میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال شریعت کے اندر ایک مستحب عمل ہے۔ اس سے مسجد کے آس پاس کام کر رہے لوگ باخبر ہو جاتے ہیں، نماز کے اوقات سے باخبر ہو جاتے ہیں، اور نماز باجماعت میں شریک ہو کر کے وہ اجر عظیم کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور جو مسجد نہیں بھی پہنچتے، نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے لوگ بھی اس صوتی ہم آہنگی سے محظوظ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اذان کی آواز میں بڑی کشش رکھی ہے۔ اذان کے کلمات میں فضا میں گونج رہے اذان کے کلمات دل کے اندر ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، چند سالوں سے کچھ اسلام دشمن عناصر اذان، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کہنے پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صحیح شعور عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلند آواز سے اذان دینا سنت بھی ہے، بلند آواز سے اذان دینا فضیلت کا باعث بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609 کے اندر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن مازنی کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی بکریوں کے ساتھ اور اپنی مویشیوں کے ساتھ تم جنگلوں میں رہتے ہو۔ جب تم اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنی بکریوں کے ساتھ جنگلوں میں رہو اور اذان کے کلمات پکارو، فرفع صوتک بالنداء، تو تم بلند آواز سے اذان کے کلمات پکارو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ مؤذن کی آواز چاہے جن سنے یا انس یا جتنی بھی چیزیں سنتی ہیں، قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 615 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو اذان دینے کی فضیلت کا علم ہو جائے، اگر لوگوں کو پہلی صف میں شامل ہونے کی فضیلت کا علم ہو جائے، تو اذان دینے کے لیے اور پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے قرآن اندازی کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اتنی فضیلت ہے اذان دینے کی، اتنی فضیلت ہے اذان دینے کی کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو اس ثواب کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے، اس اجر کو پانے کے لیے اذان کے اوقات میں لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہیں کہ میں آج اذان کے کلمات پکاروں گا، میں آج اذان دوں گا۔
اور اگر آپس میں مسئلہ حل نہ ہو اور قرآن اندازی کی بھی ضرورت پڑ جائے تو قرآن اندازی کر کے اور پرچیوں پر نام ڈال کر کے، پرچیوں پر نام لکھ کر کے ڈالنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایسا کر کے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی فضیلت کے باوجود آج لوگ اذان دینے کے عمل کو مایوس سمجھتے ہیں، مؤذن کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام میں مؤذن کا مقام بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا مؤذن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ سماج کے عزت دار افراد ہیں، وہ معاشرے کے اولیاء اللہ ہیں۔ جس وقت پوری دنیا ٹھنڈی کے موسم میں گرم بستروں پر سو رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک مؤذن اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے اذان کے کلمات پکارنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ جس وقت دنیا کے لوگ برسات کے موسم میں اپنی آفسوں سے، اپنے گھروں سے بارش کا آنند لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک مؤذن ایک چھتری لے کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور اذان کے کلمات پکارتا ہے۔ جس وقت دنیا کے لوگ گرمی کے موسم میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، جس وقت دنیا کے لوگ گرمی کے موسم میں کولر کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، پنکھے کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک مؤذن چلچلاتی ہوئی دھوپ کا مقابلہ کر کے مسجد پہنچ کر کے اذان کے کلمات پکارتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مؤذن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان دینے والے اذان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مؤذن کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔